السلام علیکم. میں دی اسمارٹ اسکول سے سید احمد خان کیمپسز اور جوہر کیمپس سے فرح شفاعت آپ سے مخاطب ہوں. پیارے بچوں، آج کی بات کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آج ہمارا نیا سبق شروع ہو رہا ہے جو ہے صحت کا راز. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ صحت کا راز. آج کل ہمیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ویسے تو ہمیشہ ہی رکھنا چاہیے، لیکن آج کل جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ہوا میں، ان سے بچنے کے لیے اگر ہم سنت پر عمل کریں، اگر ہم اپنے پیارے نبی کی باتوں پر عمل کریں کہ ہمیں کہا گیا، ہمارے نبی نے کہا کہ صفائی نفس ایمان ہے. اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں گے، 5 ٹائم وضو کریں گے، ہمارا لباس صاف ہوگا، ہم وضو کیے ہوئے ہوں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارا منہ، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہر چیز صاف ہوگی، ہمارا گھر صاف ہوگا، اور اسی طرح ہماری گلی محلہ شہر اور ملک صاف ہوگا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم صحت مند رہ سکیں. یہ نہیں کرنا کہ صحت ہے اور اپنے گھر کا کچرا باہر ڈال دیں. نہیں، ہمیں اپنے گھر کو، اپنے اسکول کو، اپنی گلی، ہر جگہ کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صفائی نفس ایمان ہے. ہمیں بار بار ہاتھوں کو دھوتے رہنا چاہیے اور باوضو رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی جراثیم کھانے کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم پڑھیں گے صفحہ 19 پہ ہے صحت کا راز. سب بچے اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے تاکہ آپ کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہے؟ سب انگلی رکھ کے پڑھیں گے تاکہ سب کو پڑھنا آئے، کسی کو کوئی الفاظ مشکل نہ لگے. جب ساتھ ساتھ پڑھیں گے، دہرائیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ خود بھی پڑھنا چاہیے تاکہ جو مشکل الفاظ ابھی نہیں پڑھ پائے، بار بار پڑھیں گے تو وہ ادائیگی کرنا آپ کو آ جائے گی. میں خود بار بار پڑھوں گی تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی چیز بھی مشکل نہ لگے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے جلدی سب شاباش اپنی کتاب کھولیے اور نکالیے صحت کا راز. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. ٹھیک ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا نام ہے؟ صحت کا راز. صحت کا راز کس میں ہے؟ اب آپ کو یہ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو مجھے پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک دفعہ اور دوہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا. دوپہر یعنی دن. دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، اس لیے گھر کے تمام افراد دسترخوان پر موجود تھے کہ احمد بھاگتا ہوا آیا اور سیدھا دسترخوان پر پہنچ گیا. لیکن اس سے پہلے کہ ننھا احمد کھانا شروع کرتا، دادی اماں نے فوراً ٹوک دیا. کیوں بیٹے؟ ہاتھ کیوں نہیں دھوئے؟ اب جیسے ہوتا ہے نا، بچے باہر کھیلنے آئے، مما نے آواز لگائی یا دادی نے آواز لگائی، بیٹا کھانا تیار ہو گیا، نکلیے آ جائیے. تو ہمارا آپ کا کیا فرض ہے کہ آپ آئیں اور ہاتھ دھوئیں، منہ ہاتھ دھوئیے، پھر کھانے پہ بیٹھتے ہیں. لیکن احمد چھوٹا بچہ تھا، اس کو یاد نہیں رہا. وہ آئے دوڑتے ہوئے اور جلدی سے دسترخوان پہ بیٹھ گئے کہ بھئی میں کھانا کھا لوں. لیکن جناب دادی جان نے فوراً ٹوک دیا. کیوں بیٹے؟ ہاتھ کیوں نہیں دھوئے؟ احمد دادی اماں کی بات پر چونک سا گیا. ایک دم وہ گھبرا گیا. ارے میں تو بھول گیا تھا، میں نے تو ہاتھ دھوئے ہی نہیں. اور پھر معاف کیجیے گا دادی اماں کہتا ہوا ہاتھ دھونے کے لیے غسل خانے کی طرف لپکا یعنی دوڑا. اس نے فوراً دادی سے معذرت کی، کہا کہ معاف کیجیے گا دادی اماں میں بھول گیا تھا، اور فوراً غسل خانے کی طرف ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا. احمد آج نہ جانے کس خیال میں تھا کہ اسے ہاتھ دھونا یاد نہ رہا.
ورنہ اسے بخوبی، یعنی بخوبی کا مطلب ہے اسے معلوم تھا، اسے علم تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھوں کو دھو لینا صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نہ صرف ضروری بلکہ اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سخت تاکید بھی ہے۔ تاکید کا مطلب ہے کہ بار بار کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی کا نام آئے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ دوبارہ سے سنیے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ کھانا ختم کرنے کے بعد دادی اماں نے سب بچوں کو بلایا اور کہا، پیارے بچوں بیٹھو، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے۔ اب دادی اماں نے جب سب بچوں نے کھانا کھا لیا نا، تو بھی دادی اماں نے سب بچوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، بیٹھیں آپ سب میرے پاس اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے۔ پیارے بچوں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اسلام کے عین مطابق ہے، یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے ہاتھ دھونا ہے، ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھو، دن بھر کام کرنے کے دوران ہمارے ہاتھ گندے اور گرد آلود کا مطلب کیا ہے؟ مٹی میں ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ، مٹی وغیرہ ہمارے ہاتھوں پہ جم جاتی ہے، اور یوں ان پر نظر نہ آنے والے بے شمار جراثیم لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر انہیں اچھی طرح نہ دھویا جائے تو یہ جراثیم کھانے کے ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں پہ مٹی لگ جاتی ہے اور اس پہ جراثیم آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے، اگر ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں دھوئیں گے تو یہ جراثیم کھانے کے ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب موشن ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، الٹیاں ہو جاتی ہیں، کچھ بھی۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے، بچوں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھونے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنے کی عادت اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی کی یقینی ضمانت بھی ہے۔ یہی بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ اگر ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں اور ہم نے بسم اللہ کیا کر کے کھانا کھایا ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اور اسی میں ہماری صحت و تندرستی کی ضمانت بھی ہے اور شکر گزاری بھی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم مسلمان دن میں 5 بار جس طرح وضو کرتے ہیں وہ صفائی کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ بچوں نے دادی اماں کی تمام باتیں غور سے سنی اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور صفائی کا خاص خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت مند انسان ہی خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہماری صحت اچھی ہے نا تو ہم بیمار نہیں ہوں گے اور ہم ہر کام آرام سے پھرتی سے کر سکتے ہیں اور
ہر کام انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سبق میں کوئی بات بھی مشکل نہیں تھی. میں آپ کو الفاظ کے معنی بھی دہرا دیتی ہوں, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے, اور پھر آپ اس سبق کو آپ خود بھی بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کو پڑھنے میں روانی آ جائے. ٹھیک ہے نا. پہلا الفاظ ہے ٹوک. ٹوک کے معنی کیا ہے؟ کسی کام سے روکنا. ٹھیک ہے, کسی کام سے روکنا. دوسرا ہے تاکید. بار بار کہنا, بار بار کہنا. ضمانت, ذمہ داری. گرد آلود, مٹی سے بھرا ہوا. ضروری, اہم. باعث, وجہ. تندرست, صحت مند. خوشحال, کھاتا پیتا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو میں نے اس کی بلند خوانی کر دی. اب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیے گا, آرام سے پڑھیے گا. اگر کوئی الفاظ مشکل لگتا ہے تو اس کے آگے دائرہ لگائیے گا اور اس کو پوچھیے گا. ٹھیک ہے. اور اپنی کتابیں, اپنی پینسل وغیرہ ہر چیز بیگ میں رکھیے گا. بیگ اپنی جگہ پہ رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.